لکھنا آتا تھا. اب میں وحی کی مانی یا مسلمان کی؟ اب میں وحی الہی کو مانوں یا مسلمان کی بات کو مانوں؟ اچھا بھائی تو اسے لکھنا تو آتا نہیں تھا. یہ تمہارا خیال ہے نا. اسے لکھنا نہیں آتا تھا. میں نہیں کہہ رہا ہوں, تم کہہ رہے ہو اسے لکھنا نہیں آتا تھا. تو جب مانگ رہا تھا تو قلم دے دیتے. یہ بڑھنا فکر تو ہے نا کہ جب قلم مانگ رہا تھا تو دے دیتے. تو کسی نے نہ دیا, یعنی دل میں خطرہ تھا کہ اگر دیں گے تو مل جائے گا. بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ کوئی تو دے دیتا آگے بڑھ کر. میرا نبی قلم مانگ رہا ہے, جتنا تو آتا نہیں, دے دو, لکھ نہیں سکے گا. تو دل میں خطرہ تھا کہ اگر دیں گے تو لکھ لے گا. تو دل میں ہے کہ لکھ لے گا, زبان پہ ہے کہ نہیں لکھ سکتا. جہاں دل اور زبان میں اختلاف ہو جائے اس کا نام اسلام نہیں ہے, منافقت ہے. یہ مرحلہ فکر ہے جی ہے. تو خلق الانسان من علق, ہم نے انسان کو جمع کے خون سے پیدا کیا. یہ ایک مرحلہ فکر. اور اب ذرا سا آگے چلو. سورہ اعلیٰ میں آواز دی, لقد خلق الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو محنت اور مشقت سے خلق کیا. اسے سمجھنے کے لیے خالقیت کو سمجھو. سورہ اعلیٰ میں آواز دی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرأ بسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح پڑھو جس نے خلق کیا. توجہ رکھنا, سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی, خلق کیا, ٹھیک ٹھیک نوک پلک سے ٹھیک بنایا. والذی قدر, مقدار معین, فہدی, اور ہدایت کر دی. اب یہ دو آیتیں ہو گئی نا. اور اب سورہ انفطار میں آواز دی, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. براہ راست انسان کو خطاب کیا, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تو رب کریم سے منہ کو پھیر کے کیوں چلا گیا؟ الذی خلقک, یہ اللہ وہ ہے جس نے یہ خلق کیا. خلقک فسواک, ٹھیک ٹھیک بنایا. فعدلک, تیرے کیمیاوی اجزا میں اعتدال قائم کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک, اور جیسی صورت چاہیے, جیسی شکل چاہیے تجھے دے کر اس دنیا میں بھیج دیا. تو بھائی توجہ رکھنا, اس لیے کہ اس مرحلے فکر پر بہت زیادہ روکنا نہیں چاہ رہا ہوں, میں آگے جانا چاہ رہا ہوں. تو اب انسان پر گفتگو شروع ہوئی اور اب دستاویز بننی شروع ہوئی انسان کے سلسلے میں. اب پھر واپس چلو سورہ بلد کی طرف, منزل تمہید ہے اور ظاہر کے روکوں گا. کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. اب تین آیتیں درمیان سے چھوڑ رہا ہوں. الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں دی تھی؟ اور پھر کیا ہم نے انسان کو الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین, کیا ہم نے انسان کو ایک زبان اور دو ہونٹ دے دیے؟ کیا بے نظیر حواس خمسہ دیے ہیں. توجہ رکھنا. وہدیناہ النجدین, اور ہم نے انسان کو دونوں راستے بتلا دیے کہ یہ باطل کا راستہ ہے, یہ حق کا راستہ ہے, اور اب اسے اس کی مرضی پہ چھوڑ دیا. یعنی انسان مجبور نہیں ہے, مختار ہے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ انسان مجبور نہیں ہے, انسان مختار ہے. اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو تو کیا بے نظیر ہوا سے خمسا دیے. بھائی آنکھ دی دیکھو, کان دیے سنو, زبان دی چکھو, ناک دی سانس لو سنو, یہ ہوا سے خمسا نہیں. بس توجہ رکھنا,
छूना, चखना, देखना, सुनना और मस करना, तवज्जो रखना। छूना, ये हवा से खमसा देती है। अब क्या बेनजीर हवा से खमसा दी है। आंख है, मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, सूरज देखो, चांद देखो, जमीन देखो, आसमान देखो। ये जो छोटे छोटे दो ठेले हैं, इनमें क्या कुछ समझ दिया गया कि जो चाहो देखो, पूरी कायनात देखो। बस तवज्जो रखना, पूरी कायनात देखो आंख से। लेकिन सवाल ये करूंगा कि फिर आंख को किस चीज से देखो। कोई तो जवाब दे। भाई पूरी कायनात को देखो आंख से, लेकिन अगर मैं पूछूं कि भाई तुम आंख को देख सकते हो, तो भाई आंख को तो नहीं देख सकते। भाई समझ में आ गई बात? फिर सुनना, ताकि सिलसिले से इसी मकाम से आगे बढ़ जाए। भाई सारी कायनात को आंख से देखो, लेकिन आंख को आंख से नहीं देख सकते। तो देखने की ख्वाहिश है तो फिर एक ही तरीका है कि आईना रखो, अपनी आंख को देखो, तो जो दिखाई न दे वो आईने से नजर आता है। जो दिखाई न दे वो आईने से नजर आता है। तो तवज्जो रखना। आंख से पूरी दुनिया देखो, लेकिन आंख को देखना है तो आईने से देखो। तो जो दिखाई न दे वो आईने से नजर आता है। तो अब होगा कोई न देखे जाने वाले खुदा का आईना। अगर उसका हाथ देखना है तो यदुल्लाह को देख लो, आंखें देखनी है तो अल्लाह को देख लो। भैया अपनी जबान से नहीं कह रहा हूं मैं कि वो ऐनुल्लाह है, वो यदुल्लाह है। अगर बुजुर्ग कह दें तो फिर उसे मान लिया करो। मैं क्या करूं? मैंने अपनी आंखों से देखा। उसने अभी अभी ने मुतज़ली ने नहजुल बलागा की शरह में लिखा कि मैदान हज था और हज के मैदान में बड़े बड़े हाजी जलील क़द्र साहब किराम तशरीफ फरमा थे और हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो तशरीफ फरमा थे। उनकी खिलाफत का जमाना। बस सुनना, मैं हवाला तुम्हें दे चुका। शरह नहजुल बलागा इब्न अबिल हदीद मुतज़ली, इसे याद रखोगे ना। इनका ताल्लुक मुतज़ला फ़िरक़े से है, हमसे इनका ताल्लुक नहीं है। वो कहते हैं कि हजरत फारूक तशरीफ फरमा थे एक मकाम पर कि एक शख्स उनके सामने से गुजरा जिसका चेहरा सूजा हुआ था। अजीब है, चेहरा सूजा हुआ था। और उनका तो करीब लाओ, वो खुद आ रहा था। करीब आया और कहने लगा आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आप मेरा बदला नहीं अली से। अभी क्या हुआ? कहा अली ने मुझे तमाचा मार दिया और मेरी आंख पे भी असर आया, मेरे चेहरे पे निशानी बन गया। कभी अली को बुलाओ, पूछे तो। अली आए, अली आके बैठे। कहा कि अबुल हसन आपने इसमें मारा? देखो भाई लहजा बदल गया। अबुल हसन आपने इसे मारा है? कहा मैंने मारा है। कहा अबुल हसन आप बतलाएंगे कि आपने इसे क्यों मारा? कहा ये नामूस मुस्लिमीन की पूरी निगाहें डाल रहा। तो मुझसे बर्दाश्त न हुआ, मैंने इसे तमाचा मार दिया। मुझे हजरत फारूक उस मार खाने वाले की तरफ और कहने लगे लक़द रआक ऐनुल्लाह व लतमक यदुल्लाह। मैं क्या करूं? तुझे अल्लाह की आंख ने देखा, अल्लाह के हाथ से मारा। बेनजीर
توجہ رہے، آگ سے دیکھو، کان سے سنو. تو جب ہوا سے ہمسا دے دیے تو ہر کام ہم اپنی آنکھ سے کر لیں گے، اپنے کان سے کر لیں گے، اپنی زبان سے چک کے کر لیں گے. سارے کام کا کنٹرول تو ہمارے ہاتھ میں دے دیا، پھر ہدایت کی ضرورت کیا تھی؟ سمجھ رہے ہو؟ بھائی توجہ رکھنا، اس لیے کہ یہ سلسلہ فکر ہے اور سلسلہ فکر کو آگے جانا ہے، تو پھر اب ضرورت کیا ہے ہدایت کی؟ بھائی جب ہوا سے خمسہ دے دی ہے، ساری دنیا کا کام تو ہوا سے خمسہ سے چل رہا ہے، تو اب ضرورت کیا ہے کہ ہدایت کی جائے؟ بھائی توجہ رکھنا، بس دیکھیے نا ہوا سے خمسہ، ان کی پشت پہ اٹھایا ہے عقل کو. اگر یہ بات سمجھ سکو تو میری آج کی محنت سوارت ہو جائے گی. بھائی اس کی پشت پر، ہوا سے خمسہ کی پشت پر بٹھایا ہے عقل کو. بھائی یقین رکھنا، خدا کی قسم یقین رکھنا، جیسے جو بات کہہ رہا ہوں وہ ٹھوک بجا کے کہہ رہا ہوں. تم سمجھتے ہو کہ آنکھ دیکھتی ہے؟ نہیں، آنکھ نہیں دیکھتی. آنکھ کا وسیلہ ہے، دیکھتی عقل ہے. آنکھ نہیں دیکھتی، آنکھ وسیلہ ہے، دیکھتی عقل ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، کان نہیں سنتا، کان وسیلہ ہے، سنتی عقل ہے. تو بات واضح ہو رہی ہے نا؟ اچھا، ناک نہیں سنتی، سنتی عقل ہے، ناک فقط وسیلہ ہے. تمہارا ہاتھ کسی چیز کو مس کرے تو ہاتھ نے مس تو کیا، لیکن اس کا احساس عقل سے گیا، ہاتھ کو کچھ پتا نہیں تو اس نے کیا کیا. تو تمہاری چھوٹی سی عقل 1 گھنٹہ وسیلے کے بغیر نہ رہ سکے تو یہ پوری کائنات وسیلے کے بغیر. یہ مرحلہ فکر آسانی سے سر ہو رہا ہے، تو ابھی تو دوسری گفتگو ہے، اور دوسری گفتگو میں فکر کو ذرا سا آگے جانا ہے. تمہیں وسیلہ تو ضروری ہے. قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں آواز کی 5واں سورہ 35 آیت، یا ایھا الذین آمنوا، بہت توجہ رکھنا، اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان لانے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ بناؤ نہیں. اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تمہارا کام تلاش کرنا ہے، تمہارا کام وسیلہ بنانا نہیں ہے. تو اب اعضاء جوارح میں جو صلاحیتیں رکھی وہ وسیلے ہیں آپ کے لیے. اب پوری کائنات کو ایک وسیلے کی ضرورت تھی، تو اب آواز تھی سورہ نساء میں، اور 69ویں آیت جا کے دیکھ لینا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا. 69 اور 70 دو مسلسل آیتیں میں نے پڑھی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بھی اطاعت کرے اللہ کی اور جو بھی اطاعت کرے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ہم ایسے اطاعت کرنے والوں کو قیامت میں ان لوگوں کے ساتھ رکھیں گے جن پر ہم نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں. یہ نعمتوں والے ہیں کون؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء ہیں، انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. وحسن اولئک رفیقا، یہ اطاعت کرنے والا خدا و رسول کی ان کی بہترین رفاقت میں قیامت کی زندگی بسر کرے گا. تو بھائی کس کی اطاعت کرو؟ اللہ کی. جب دوسرا کون ہے جس کی اطاعت کرو؟ رسول کی. بھائی یہی تو لانا. اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو تو بہت آسان ہو گیا ہے یہ مسئلہ فکر، اور بہت آسانی کے ساتھ ہم اس مقام سے آگے بڑھ جائیں گے. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی. اب دونوں کی بات ماننی ہے. خدا کچھ کہے اسے ماننا ہے، نبی کچھ کہے اسے ماننا ہے. اب اگر کسی وقت فرض کر لو تھوڑی دیر کے لیے کہ نبی نے کہا رمضان کے 15 دن روزے رکھو، اور خدا نے کہا کہ نہیں رمضان کے پورے 30 دن 29 دن روزے رکھو، کس کی مانو گے؟ ایسا ہوگا نہیں. لیکن ایک سوال پیدا کر رہا ہوں تمہارے ذہن کے اندر کہ اللہ نے کہا
کہ بھائی حج کرو ذی الحجہ میں، نبی نے کہا نہیں حج کرو شوال میں. بھائی کس کی مانو گے؟ اللہ نے کہا مغرب کی 3 رکعت، رسول نے کہا نہیں مغرب کی 15 رکعتیں، کس کی مانو گے؟ سوال تو ہے نا، خدا کے سب یہ سوال ایگزیکٹ ہے، نارمل ہے، یہ سوال بےہودہ ہے. یعنی ایک مطلب نوجوان پھر سمجھ لیں سوال کو، پھر میں جواب کی طرف جاؤں گا. بھائی اللہ نے کہا روزے رمضان میں رکھو، نبی نے کہا شوال میں رکھو. نبی نے کہا کہ حجہ میں حج کرو، اللہ نے کہا نہیں رمضان میں حج کرو. کس کی مانو گے؟ یہ سوال محمد ہے، اس لیے کہ اللہ بولتا ہی نہیں ہے مگر محمد کے وسیلے سے. اللہ تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتا، جب بات کرتا ہے محمد کے وسیلے سے بات کرتا ہے. تو بھائی عجیب بات ہے کہ اللہ تم سے بات کرنے کے لیے محمد کو اپنا وسیلہ بنائے، اور تم محمد کو ہٹا کر براہ راست یا اللہ مدد کہتے رہو. مرحلہ فکر آسانی سے حل ہو گیا نا کہ تم رسول کو ہٹا کر دیکھو تو بنیادی مدد اللہ ہی کی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین بنیادی مدد اللہ ہی کی ہے، لیکن محمد کو ہٹا کر نہیں. لیکن اللہ نے تم سے جب بھی بات کی محمد کے وسیلے سے بات کی، اگر یہ بات واضح ہو گئی تو اب صرف یا اللہ مدد کافی نہیں ہوگا. لیکن ملا عجیب ہے کہتا ہے صرف یا اللہ مدد کہو. بھائی اگر صرف اللہ مدد کرتا ہے تو یہ تعمیر مسجد کے لیے چندہ بندوں سے کیوں لے رہے ہو؟ یہ بنانا فکر ہے نا. اچھا بھائی تو صرف یا اللہ مدد نہیں، اللہ نے جب بھی تم سے باتیں کی محمد کے ذریعے کی. اب مجھے کہنے دو کہ کہنے لگا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان لانے والوں نماز قائم کرو. یا ایھا الذین آمنوا آتوا الزکاۃ، اے ایمان لانے والوں زکات دو. تمہارے پاس اللہ آیا کہنے کے لیے. للہ علی الناس حج البیت، یہ آیتیں ہیں قرآن کی. للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، ہم نے حج کو واجب کر دیا متقی لوگوں پر. آیا اللہ تم سے کہہ رہے تو حکم اللہ کا ہے، لہجہ میرے محمد کا ہے. یہ حکم اللہ کا ہے، لہجہ میرے محمد کا ہے. بھائی بات تو واضح ہو رہی نا. کہنے لگا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان لانے والوں ہم نے تم پر روزے کو واجب کر دیا جیسا پچھلی قوموں کو واجب کیا تھا. اللہ آیا تمہارے پاس کہنے کے لیے. تو بھائی فیصلہ ہو گیا کہ اللہ، میں اصرار کر رہا ہوں سننے پر، اللہ تم سے جب بھی بات کرنا چاہتا ہے ایک ہی طریقہ ہے اس کے پاس، محمد کے لہجے میں بات کرتا ہے، لہجہ نہیں بدلتا. بھائی یہ توجہ رکھنا، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر پہ تمہیں روکنا چاہ رہا ہوں میں. تو اللہ نے جب بھی تم سے باتیں کی محمد کے لہجے میں بات کی، کسی اور لہجے میں بات نہیں کی. تو اللہ جب تم سے بات کرے محمد رسول اللہ کے لہجے میں بات کرے. اب ایک دن ایسا ہوا کہ اس اللہ نے رات کو معراج میں محمد کو بلایا. بھائی بات تو پہنچ گئی نا. بھائی رات کا وقت تھا، حبیب کو بلایا
اور بلانے کے بعد عرش الہی پہ بٹھا دیا. اور اب اللہ اللہ بات کرنا چاہتا ہے محمد سے. تو اب تک تم سے باتیں کی محمد کے لہجے میں, اب محمد سے بات کرنی ہے, کس لہجے میں بات کرے؟ مرحلہ فکر تو ہے کہ اللہ نے تم سے باتیں کی محمد کے لہجے میں, اور شب معراج عرش پہ بٹھا کر محمد سے بات کرنا چاہتا ہے. کس کے لہجے میں بات کرے؟ اگر میں کہوں میری بات میں ہاتھ ڈال دو, لیکن اگر بزرگوں نے لکھا ہو تو اسے تسلیم کر دو. معراج کے دوسرے دن جب پیغمبر نے معراج کے واقعے کو بیان کیا تو ایک بہت بڑے بزرگ صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ جب ہم سے بات کرتا ہے تو آپ کے لہجے میں بات کرتا ہے, آپ سے کس لہجے میں بات کی؟ مسکرا کے فرمانے لگے, کلمنی بلہجۃ علی بن ابی طالب. اب مجھے جملہ تو کہنے دو اس مرحلے فکر پر. میں اب اللہ کے دو لہجے, ایک لہجہ محمد, دوسرا لہجہ علی. اب تو دو لہجے ہیں اللہ کے بعد توجہ رکھنا. تو اللہ نے تم سے باتیں کی محمد کے لہجے میں. بھائی ضرورت کیا ہے محمد رسول اللہ کی؟ ہٹاؤ, براہ راست بات چیت کر لو, براہ راست سوال جواب کر لو اللہ سے. کہا کہ نہیں, وہ ہم سے تو سوال جواب نہیں کرتا. اچھا پھر بھی آپ کا خیال ہے کہ وہ ہم جیسا؟ وہ ہم سے تو بات ہی نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا. اب پھر بھی آپ کا خیال یہ کہ رسول ہم جیسا, تو کبھی تو اپنے خیال پر نظر ثانی کر دیا کریں. مجھے معاف کرنا, تاریخ میں کل ایک گزرا ہے جس کے لیے رسول نے خود کہا کہ یہ مجھ جیسا. تاریخ میں کل ایک ہے, چیلنج کر رہا ہوں میں, جس کے لیے رسول نے کہا کہ یہ مجھ جیسا. کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے, لائنوں کا لائنی یا علی, دموں کا دمی یا علی, عزموں کا عزمی یا علی, نفسوں کا نفسی یا علی, روحوں کا روحی یا علی, مثلوں کا مثلی یا علی, انت منی وانا من یا علی, میں تجھ جیسا تو مجھ جیسا. مرحلہ فکر عجیب ہے. میں روایت دیکھ لینا چاہتا, مسلم کتابوں کی روایت ہے. کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا, میں مبلغ یا علی, یا علی تیرا گوشت میرا گوشت, دموں کا دمی یا علی, یا علی تیرا خون میرا خون, عزم کا عزمی یا علی تیری ہڈیاں میری ہڈیاں. یعنی تینت ایک ہے. روح کا روحی یا علی تیری روح میں روح. نفس کا نفسی یا علی تیرا نفس میرا نفس. مثلوں کا مثلی یا علی تیری مثال میری مثال. تو مجھ سے میں تجھ سے. رک جاؤ بھائی, رک جاؤ. ایک ہی نکلا نا, ایک ہی نکلا جو رسول جیسا ہے, کل ایک نکلا. اور روایت موجود ہے, ٹھیک, لیکن ایک سوال تم سے کرنا چاہتا ہوں, اور اگر یہ سوال اس کا جواب تم دے دو, مجھے جواب دے دو. ایک مرتبہ روایت اور سننا, لحم کا لحمی یا علی, دموں کا دمی یا علی, عزم کا عزمی یا علی, روح کا روحی یا علی, نفس کا نفسی یا علی, مثل کا مثلی
یا علی. ایک روایت میں کتنی مرتبہ یا علی ہے؟ بھائی آپ مجھے بتائیں کہ اس ایک روایت میں زندگی میں رسول نے کتنی مرتبہ یا علی کہا ہوگا مجھے نہیں معلوم، اور کوئی کاؤنٹنگ موجود نہیں ہے. ٹھیک کہ کتنی بتاتا اسے ایک حدیث میں کتنی مرتبہ یا علی کہا؟ لہم کا لہمی یا علی، دم کا دمی یا علی، عدم کا عدمی یا علی، روح کا روح یا علی، نفس کا نفس یا علی، نصف کا مصری. 6 دفعہ کا. نوجوانوں نے گن لیا تو بزرگوں سے تو میری درخواست بھی دی ہے. گن لیا نوجوانوں نے 6 مرتبہ ایک روایت میں تھا. اچھا بھائی اب یہ روایت جب میں نے پڑھی تو میں نے ملا کی بڑی مبارک صورت دیکھی. مبارک صورت، ریش متحر، ٹوپی، زلفیں، آنکھوں میں سرما. ٹھیک ہے نا. تو میں نے ملا سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کی ریش مبارک، داڑھی رکھنا واجب ہے، یہ آپ کی ریش مبارک کتنی؟ کہا کہ میرے نبی کی سنت ہے کہ قبضے کے برابر داڑھی ہو. کتنا اچھا ہے یہ ملا کہ سنت رسول کی حفاظت کر رہا. کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ ملا کتنا اچھا ہے جس نے سنت رسول کی حفاظت کی. اچھا بھائی ٹھیک ہے. تو یہ زلفیں کا میرے پیارے نبی زلفیں رکھا کرتے تھے، مجھے بھی ٹھیک ہے، میں نے مان لیا. اچھا بھائی اٹنگا پاجامہ، لیکن خدا کی قسم یہ قابل تعریف ہے ملا. کہنے لگا کہ میرے نبی کی سنت ہے کہ پاجامہ ذرا سا اونچا رکھ دو. ٹھیک ہے. یہ ملا بہت پیارا ہے. دیکھ رہے ہو جو 1500 برس پہلے میرے نبی نے کیا تھا اور کہا تھا اس پہ آج تک عمل کر رہا ہے. تو کتنا اچھا ہے ملا. لیکن آنکھوں میں سرما کہا میرے پیارے نبی کی سنت ہے. اچھا بھائی یہ سب تو چیزیں واقعی پیارے نبی کی سنت ہے، لیکن کندھے پہ بستر یہ سنت مجھے کہیں نہیں ملی. نوجوان تھوڑا دیر میں سمجھ رہے ہیں بات کو. مرحلہ فکر آسان ہے نا. اچھا بھائی تو کندھے پہ بستر تو سنت ہی ملی، لیکن یہ ساری چیزیں سنت ہی ملی. بھائی توجہ رکھنا، لیکن یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں روک کا تمہیں میسج دینا چاہ رہا ہوں. اچھا بھائی سنت ملی. رسول نے جو کہا ہمارے آج کے ملا نے اسے محفوظ رکھا. 1000 برس پہلے فرمایا تھا اور رسول 1000 برس پرانا ہے، ملا نے آج تک محفوظ رکھا. قابل مبارکباد نہیں ہوتا کہ جو سنت رسول کی حفاظت کر رہا ہے. اور ہم ایسے علماء اور ایسے ملاؤں کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. اب اس ملا سے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی تو نے رسول نے جو کہا تھا اس کی حفاظت کی. ہمارا سلام ہے میرے اوپر، لیکن رسول نے ایک روایت میں 6 مرتبہ یا علی بھی تو کہا تھا. تو مولا سمجھ کے نہ صحیح سنت سمجھ کے ایک مرتبہ تو کہتے ہیں. اس مرحلے فکر سے اگر آسانی سے گزر گئے تو پھر میں روک رہا ہوں. پھر توجہ ہے اور زور اس لیے دے رہا ہوں کہ منکرین وسیلہ تمہارے دائیں نہیں ہے بائیں نہیں ہے. وسیلے کے منکرین کیا نہیں ہے؟ اٹھ گئے بس یا اللہ مدد کہو. وسیلہ کون سا؟ ٹھیک ہے نا. اب میں ان منکرین وسیلہ سے قیاس کروں کہ اگر ماں باپ کا وسیلہ درمیان میں نہ ہوتا تو آپ تشریف بھی نہ لاتے.
ماں باپ کا وسیلہ درمیان میں نہ ہوتا تو آپ دنیا میں تشریف بھی نہ لاتے، اور دنیا میں جب تشریف لے آئے تو اتفاق سے اللہ نے آپ کو انسان بنا دیا. ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی کیسے ایسا جیسا چاہے یا بنائے ایسا جیسا چاہے بنائے جیسا چاہے خرچ کرے. ہم اگلی گفتگو میں اس آئے مبارکہ کو دیکھیں گے، لیکن اب کیا ہم اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی انسان کو انسان بنا دیا. اچھا، جب انسان بنایا تو یہ شرط رکھی کہ انسانوں والے کام کرو گے. میں نے جانور کو دیکھا کہ اس نے اپنا منہ جھکا دیا کھانے کے سامنے. اونٹ نے، بھینس نے، گائے نے اپنا منہ جھکا دیا کھانے کے سامنے. خبردار، ہم نے تمہیں انسان بنایا ہے، اب تم اپنے چہرے کو اپنے رزق کے آگے نہیں جھکاؤ. اچھا، تو جو علی کل شیء قدیر ہے تو کھانے کو حکم دے وہ کہ میرے منہ تک آ جائے؟ کہا نہیں، کھانا وہیں رہے گا، تمہارا چہرہ اوپر رہے گا، تمہیں ہم نے سربلند کیا ہے. تو اب پروردگار ہو گیا، کہا بھائی اب ایسا کرو کہ کھانا تمہیں کھانا ہے اور منہ جھکانے کی اجازت نہیں دوں گا کھانے کی طرف. وہ منہ جو ہے، وہ چہرہ وہ فقط میرے آگے جھکے گا. وہ چہرہ رزق کے آگے نہیں جھکے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ سبق اسلام کا یاد رکھنا کہ وہ چہرہ جو رزق بقائے حیات ہے، وہ چہرہ جو رزق کے آگے نہ جھک سکے، اس چہرے کو کبھی کسی حاکم کے آگے نہ جھکانا. چہرہ بنا اس لیے کہ جھکے تو فقط اللہ کی بارگاہ میں جھکے، بس اور بس. اچھا بھائی، تو اب ہم کہاں آ گئے؟ مالک کھانے کو حکم دے، چہرہ نہیں جھکائیں، نہیں جھکائیں، تیرا حکم ہے، چہرہ اوپر رہے گا. تو کھانے کو حکم دے، اڑ کے منہ تک آ جائے. کہا نہیں بھائی، نہ کھانا اڑ کے آئے گا نہ تم چہرہ جھکاؤ گے. تو مالک کھائیں کیسے؟ کہا ہاتھوں سے اٹھا کے کھاؤ تاکہ لقمے پر وسیلے کے محتاج نہ ہو. میں سچ پہنچ گیا نا؟ اچھا بھائی، تو اب کیا بندوبست ہے ہمارے اعضاء میں؟ قرآنی دستاویز توجہ رکھنا، کیا بندوبست ہے ہمارے اعضاء میں؟ 2 ہاتھ بھی اٹھانے کے لیے، اٹھاؤ 2 ہاتھوں سے. ٹھیک ہے نا؟ 2 آنکھیں بھی دیکھنے کے لیے، دیکھو 2 آنکھوں سے. اچھا، 2 کان دیے، سنو 2 کانوں سے. 2 ہونٹ دیے، بولو 2 ہونٹوں سے. دانت کے 2 چوکے دیے، چباؤ 2 چوکوں سے. 2 پاؤں دیے، چلو 2 پیروں سے. گفتگو اپنے آخری مرحلے سے قریب ہو رہی ہے، اور اب اس مرحلے فکر پہ میں اپنے سننے والوں کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا. دامن وقت میں اب اتنی گنجائش نہیں ہے. تو دوسرا وسیلہ، 2 آنکھوں سے دیکھو، 2 کانوں سے سنو، 2 ہونٹوں سے بولو، دانتوں کے 2 چوکوں سے چباؤ. ٹھیک ہے نا؟ 2 پیروں سے چلو. تو زندگی بھر دوہرے وسیلے پہ عمل کرتے رہے، زندگی بھر دوہرے وسیلے پہ عمل کرتے رہے. تو جب قیامت میں آنا تو تنہا قرآن کو لے کے نہ آنا، آنے محمد کو ساتھ میں لینا. توجہ رہے، یہ گفتگو اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہو گئی، اور جہاں دے آیا ہوں اب میں بہت کم واقعات کہا کرتا ہوں.
میں تو قرآن مجید کے استدلال کو فوقیت دیتا ہوں اپنی گفتگو میں، لیکن اب بات آ گئی تو یہ جملہ سنتے جاؤ اور اس جملے کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لینا، اس لیے کہ مستند کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ رسول وسیلہ اللہ اور بندوں کے درمیان رسول وسیلہ۔ اچھا بھائی، اب یہ نوجوان دوست گھوم رہے ہیں تو مجھے ایک جملے کی اجازت اور دے دو، ضرورت ہے۔ وہ جب 5-7 دقیقے ہیں ان میں یہ بات مکمل ہو جائے۔ بھائی وسیلہ کہتے کس کو؟ اتنی دیر سے میں کہہ رہا ہوں وسیلہ وسیلہ، وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ وسیلہ اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا وسیلہ کیا ہے؟ بھائی میں گاڑی سے آیا یہاں تک، گاڑی میرے لیے وسیلہ ہے۔ اچھا میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، خدا معلوم میرے محترم سننے والے کہاں تک ہیں، یہ مائکروفون وسیلہ ہے، ایک چیز کو دوسری جگہ منتقل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وسیلہ سمجھ میں آ گیا؟ اچھا بھائی، تو اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، ٹھیک ہے نا؟ بہت توجہ رکھنا۔ اچھا ایک مثال اور دے دوں، بھائی تمہیں چھت پہ جانا ہے نا، چھت پہ کیسے جاؤ گے؟ سیڑھی کے ذریعے۔ اچھا سیڑھی وسیلہ ہے۔ اچھا تم نے کبھی غور کیا سیڑھی پر؟ بھائی یہی غور کر لو، یہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں کسی منبر پہ آنے کے لیے، بھائی ان کا ایک سرا فرش پہ ہے، دوسرا سرا بڑھنے پہ ہے۔ میسج پہنچ گیا؟ اگر پہنچ گیا تو میری محنت سوالات ہو گئی اور میری گفتگو بھی تمام ہو گئی۔ اچھا بھائی آپ چھت پہ جانا چاہ رہے ہیں تو جمپ مار کے تو نہیں جائیں گے، سیڑھی کے ذریعے جائیں گے۔ تو سیڑھی ذہن میں ہے، سیڑھی ایک طرف چھت سے لگی ہوئی ہے، دوسری طرف زمین سے لگی ہوئی ہے، تو وسیلہ وہ ہوگا جو ایک طرف ادھر سے متصل ہو، ایک طرف ادھر سے متصل ہو۔ میسج پہنچ گیا؟ یہ میسج پہنچ گیا میرے سننے والوں تک؟ تو بھائی جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو، اس سے زیادہ تمہیں آج زحمت نہیں دینی۔ تو اب وسیلہ کو اگر خدا اور بندے کے درمیان وسیلہ ہے کہ ایک طرف خدا کے قریب ہو، دوسری طرف بندوں کے قریب ہو، بس میں تو سب کا احترام کرتا ہوں۔ دیکھو نظریاتی اختلاف اور چیز ہے اور احترام کرنا اور چیز ہے۔ میں مشاعری کو ظاہر کا مسلمان نہیں ہے اور مشاعری کو اچھا بھی نہیں سمجھتا، ٹھیک، لیکن ایک بات تو کہوں گا کہ دھوکہ دونوں نے کھایا، ملا نے بھی کھایا، مشاعری نے بھی کھایا۔ تو وسیلہ سمجھ گئے، ایک طرف ادھر سے لگا ہوا ہو، دوسری طرف بندوں سے لگا ہوا ہو، تو دھوکہ دونوں نے کھایا، مشاعری نے بھی کھایا، ملا نے بھی کھایا۔ مشاعری نے ادھر سے لے کر خدا جیسا سمجھا، ملا نے ادھر سے لے کر اپنے جیسا سمجھا۔ بس میری گفتگو تمام ہو گئی۔ من سیرت ہی علیہ السلام، جاؤ دیکھو سیرت کی کتابوں میں کہ پیغمبر اکرم کی ایک سیرت تھی کہ کوئی آیا، یا رسول اللہ آج میں پریشانی میں گرفتار ہوں، ٹھیک، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کرتے کہ میری پریشانی دور ہو جائے۔ یا دیکھنا کتابوں میں، اور تم جانتے ہو نا کہ میں دیکھے بغیر بولنے کا عادی نہیں ہوں، میں نے خود دیکھا، اس روایت کو میں نے خود دیکھا۔ یا رسول اللہ میں پریشان ہوں، آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میری پریشانی دور ہو جائے۔ ہاتھ اٹھائے رسول نے، فرمایا اللہم ارحم علی فلان بحق علی بن ابی طالب۔ دیکھنا بھائی کتابوں میں دیکھ لینا، اللہم ارحم علی فلان
بحق علی ابن ابی طالب. مالک نے فلاں شخص کی پریشانی کو دور کر دے، تجھے واسطہ علی ابن ابی طالب کا. سیرت تھی رسول کی. کوئی اور آ گیا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے. نے فرمایا اللہم ارحم علی فلان بحق علی ابن ابی طالب. مالک اس شخص کی مصیبتوں کو دور فرما دے، اس شخص کی پریشانیوں کو دور فرما دے، تجھے واسطہ علی ابن ابی طالب کا. جب بار بار علی ابن ابی طالب کا واسطہ دیا رسول اکرم نے، تو لوگوں نے آپس میں سرگوشیاں شروع کی کہ بھائی بات کیا ہے کہ جب واسطہ دو تو علی کا واسطہ دو، کیونکہ ہمارا بھی نام لے دیں. گفتگو مکمل ہو گئی. اب اس سے زیادہ تمہیں رحمت نہیں دینا چاہ رہا ہوں. بھئی یہ واقعہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. 2 جملے مسائل کے، ٹھیک ہے. تو اللہم ارحم علی فلان بحق کے، یہ جملہ دے میں رکھنا، بحق علی ابن ابی طالب. اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ بحق علی ابن ابی طالب، تمہیں علی کے حق کا واسطہ، اس کی پریشانیوں کو دور کر دے. کبھی بار بار علی کا واسطہ، بار بار علی کو وسیلہ بنا دیں. ایک نے دوسرے سے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، کسی دن علی بھی تو پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے. اس دن کا انتظار کرو جب علی پریشانیوں میں مبتلا ہوں. تو اب علی کے لیے اگر دعا کریں گے رسول تو یا میرا نام ہوگا یا تمہارا نام ہوگا، یا میرا نام ہوگا یا تمہارا نام ہوگا. اب اتفاق وقت یہ کہ ایک دن رسول مسجد میں تشریف فرما تھے اور شمع رسالت کے پروانے رسول کو گھیرے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. دروازے مسجد سے علی داخل ہوئے اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. اللہ کے رسول آپ کو میرا سلام ہو، اور اللہ کے رسول میں پریشانی میں مبتلا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں. ایک نے دوسرے کو دیکھا کہ وہ دن آ گیا. اب کیا میرا نام ہوگا یا تمہارا نام ہوگا؟ رسول نے ہاتھ اٹھایا، سارے کان رسول کی آواز سے متوجہ تھے. ایک مرتبہ رسول نے کہا اللہم ارحم علی علی ابن ابی طالب بحق علی ابن ابی طالب. میں نے زحمت دی، یہی سبب ہے کہ کربلا سے شام جاتے ہوئے سید سجاد نے ایک مرحلے پر جب پوچھا کہ جواب تو ہے کون جسے اسیر بنا دیا گیا ہے، تو کہنے لگے نحن الوسیلۃ العظمیٰ والشفاعۃ الکبریٰ. اب ہمارے متعلق کیا پوچھتا ہے؟ ہم اللہ اور بندوں کے درمیان عظیم ترین وسیلہ ہیں. ایک جملے سے کربلا کی طرف میں گیا ہوں، ٹھیک ہے. اب 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. کل میں نے اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں حسین کا رخصت ہونا بیان کیا. حسین رسول کے مزار مقدس سے رخصت ہوئے، بھائی کے قبر سے رخصت ہوئے، اماں کی قبر پہ آئے، رخصت ہوئے، گھر میں آئے اور کہتے کہتے نا کہ عباس سامان سفر کی تیاری کرو. اچھا میں جانتے ہو رات کیسی گزری؟ آل محمد کی خواتین کی رات کیسے گزری؟ ایک صحابی ہیں عروہ غفاری، صحابی رسول،
گراں گوشت تھے، سنتے تھے۔ روایت میں لکھا ہے کانا لا یسمع الرعد، بادلوں کے گرجنے کی آواز ان کے کان میں نہیں آتی تھی۔ وہ جو رات تھی نا جس کی صبح کو حسین رخصت ہوئے، آدمی رات کو گھبرا کے اٹھ کے بیٹھے۔ انہوں نے غفاری کی زوجہ نے پوچھا کہ وہ بات کیا ہے؟ کہنے کہ بیوی کی تو جانتی ہے نا کہ میں بادل کی گرج بھی نہیں سنتا، یہ میرے کانوں میں کن بیویوں کو رونے کی آوازیں آ رہی۔ اجرکم اللہ، بیویوں نے اور حسین بن علی نے اس شان کے ساتھ مدینہ چھوڑا۔ دو جملے تو اب کرنے ہیں نا۔ محرم کی دوسری تاریخ گزر گئی۔ محرم کی دوسری تاریخ تھی جب حسین کربلا میں واقع ہوئے۔ 28 رجب کو مدینے سے چلے، 3 شعبان کو مکے پہنچے، 8 ذی الحجہ کو مکے سے سفر اختیار کیا کربلا کی طرف۔ قافلہ جا رہا تھا، محرم کی دوسری تاریخ تھی۔ ایک مرتبہ حسین کے ذوالجناح نے چلنے سے انکار کیا۔ گھوڑا بڑا ہوشیار جانور ہے، اپنے مالک کے اشارے کو پہچانتا ہے۔ حسین ایڑ لگا رہے ہیں، ذوالجناح بڑھتا نہیں۔ کہا بھائی دوسری سواری لاؤ۔ دوسرا گھوڑا لایا گیا، وہ بھی نہ چلا۔ کہا بھائی تیسرا گھوڑا لاؤ۔ حسین کے قافلے میں گھوڑے بہت تھے، تیسرا لایا گیا، یہاں تک کہ حسین نے 7 سواریاں بدلی اور کوئی جانور آگے چلنے کو تیار نہیں تھا۔ کہنے لگے عباس یہ جو دور گاؤں نظر آ رہا ہے تو اس گاؤں کے لوگوں کو تو ذرا بلاؤ۔ گاؤں والے آ گئے، پوچھا کہ گاؤں والوں یہ تو بتاؤ تمہارے اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ کہا یبن رسول اللہ یقال لہا ماریہ، اس کا نام ماریہ ہے۔ کہا کوئی اور نام؟ کہا کہ ہاں فضل رسول، اس کا نام نینوا دیجیے۔ کہا کوئی اور نام؟ کوئی بولا کہ اس کا ایک نام غازیہ دیجیے۔ پھر پوچھا کہ کوئی اور نام ہے اس زمین کا؟ ایک بوڑھا پیچھے سے آگے آیا اور کہنے لگا فرزند رسول یقال لہا کربلا۔ تم نے کیا کیا؟ محرم کی دوسری تاریخ گزر گئی نا، فرزند رسول اس کا نام کربلا ہے۔ یہ سننا تھا کہ گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے، مٹی اٹھائی اور اٹھانے کے بعد سونگی اور سونگنے کے بعد کہا واللہ ہذہ ارض کرب وبلا، خدا کی قسم یہی وہ زمین ہے جو کرب و ابتلا کی منزل ہے۔ ہاں ہونا محت رہا لینا، یہاں ہماری سواریاں رک جائیں گی۔ ہاں ہونا صبح اطفال ہونا، یہاں ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے۔ ہاں ہونا صبح حریم ہونا، یہاں ہمارے اہل حرم اسیر کر دیے جائیں گے۔ اجرکم اللہ، 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو کہ عباس خیمے لگاؤ۔ خیمے لگے، جب خیمے لگ گئے تو سب سے پہلے شہزادی زینب سے استدعا کی گئی کہ آپ اپنے خیمے میں تشریف لائیں۔ سکینہ گود میں تھی، شہزادی زینب سکینہ کو گود میں لے کر اپنے خیمے میں آئی۔ جیسے ہی بیٹھی ایک زنگ مٹی ہوئی اور سکینہ کے بالوں پہ جم گئی۔ کہا فضا بولا حسین کو تو بلا دے گا۔ تم نے دنیا کیا مجلس تمام ہو گئی، فضا بولا حسین کو تو بلا دے گا۔ کہا بھیا یہ کیسی زمین منتخب کی ہے؟ مٹی میری بیٹی کے بالوں میں آتی ہے۔ اس کے بعد شہزادی زینب نے مٹھی اٹھائی،
کھاتی اور سنی اور پھینکتی. کہا بھیا تجھے ایک بات بتاؤں, اس زمین سے فوراً آگے بڑھ جا, تیرے خون کی خوشبو مٹی سے آ رہی ہے, اس مٹی سے تیرے خون کی خوشبو آ رہی ہے. حسین رونے لگے. کہا بہن اب تو قیامت تک اسی زمین میں رہنا ہے. آخری جملہ, تم رو چکے, میں کبھی مسائل نہیں پڑھا کرتا. آخری جملہ اور گفتگو تمام ہو جائے, باہر آئے اور آنے کے بعد کہا اس زمین کا مالک کون ہے؟ مالک سامنے آیا. بس آخری جملہ سنو, تم رو چکے. مالک سامنے آیا. کہا زمین بیچے گا؟ کہا فضل رسول آپ فرمائیں. 60,000 درہم میں وہ زمین خریدی. تم رو چکے. کبھی کبھی ایسے بھی سنا کرو. 60,000 درہم میں حسین بن علی نے وہ زمین خریدی. کیا بغیر خریدے ہوئے وہاں رک نہیں سکتے تھے؟ مسافر تھے, قافلے تو آگے جانا ہے. نہیں, خریدی تاکہ زمین ان کی ملکیت بن جائے, اور جب جنگ ہو تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کون ظالم ہے کون مظلوم ہے. حسین نے اپنی زمین کا جنگ لڑ لیا. حملہ آور ظالم تھے. زمین خریدی. بس آخری جملہ سنو, مجھے اجازت دے دو. جب زمین خریدی نا اور دستاویز لکھی جا چکی کہ حسین بن علی نے خرید لی, مالک نے دستخط کر دیے, تو کہا مالک سے کہ میں یہ زمین دوبارہ تجھے ہیبا کرتا ہوں, واپس کرتا ہوں, اب سے تیری ملکیت ہے, لیکن بس 3 شرطیں ہیں کہ جب ہم لوگ قتل ہو جائیں تو اس زمین پہ, بس آخری جملہ سنو, اس زمین پہ خیرات نہ کرنا, کھیتی باڑی نہ کرنا. دوسری شرط یہ ہے کہ اگر کوئی بھولا بچہ ہماری قبر کو پوچھتا ہوا آ جائے تو اسے نشانی قبر پر کر دینا. اور تیسری شرط میں کہ اگر یزید کے فوجی چلے جائیں تو ہمارے ڈاکٹروں کو دفن کر دینا. بن جگہ کے لوگ کہنے کے ختم رسول یہی ہوگا. جب وہ جا رہے تھے تو کہا اپنی عورتوں کو بھیج دو. بن جگہ کی عورتیں آئیں. کہا بن جگہ کی عورتوں کو مجھے پہچانتی ہو, میں خدیجہ کا نواسا ہوں, فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں, زینب کا بھائی ہوں. اگر تمہارے مت ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آئے تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہمیں دفن کر دینا. عورتیں روتی ہوئی چلی تو کہنے لگے پنجاب کی عورتوں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دو. جب چھوٹے چھوٹے بچے آئے تو کہا بچوں میں سکینہ کا باپ ہوں, میں اثر کا باپ ہوں, اگر تمہاری ماں ہمیں دفن نہ